سامعین کرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا، والدین، سرپرست، سماجی کارکن اور قوم کی خدمت کرنے والے حضرات سے خواہش اس عنوان کو بغور سنیے۔ ایک نارنگی بیچنے والے کے احساسات اپنے گاؤں کے بچوں کی تعلیم کی فکر ہے۔ اس شخص کو لمحے فکر کی ٹیم کا سلوٹ۔ ایک ان پڑھ نارنگی فروش جس نے علم کی شمع روشن کی۔ اگر آپ کو اپنے مشن سے محبت ہو، اس کو کسی بھی قیمت پر کر گزرنے کی چاہت ہو، تو یقین مانیے پھر آپ کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ غربت، پریشانی اور بے سر و سامانی ایک حوصلہ مند انسان کو کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ یوں تو ایک حوصلہ مند انسان اپنی ذاتی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے اور طوفان سے لڑ کر اپنی کامیابی اور کامرانی کے ایسے جھنڈے گاڑ دیتا ہے کہ لوگ اس کی کامیابیوں سے پریشان رہ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی غربت، بے کسی اور بے بسی کے باوجود اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں روشنی پیدا کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، تو ایسا شخص تاریخ رقم کرتا ہے، اور یہی کارنامہ منگلور کا ایک شخص نے کر دکھایا ہے۔ ہریکلا حجبہ منگلور کے بس سٹینڈ پر روزانہ نارنگی بیچا کرتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر محض 25 سال تھی۔ اس عمر میں وہ روز بس سٹینڈ پر پھل بیچتا، کبھی زیادہ بک جاتے اور کبھی کم، مگر اس نوجوان کے گھر کا خرچہ اس سے نکل جاتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر منگلور کی بس میں بیٹھ کر بنگلور چلا جاتا، جہاں وپرو، گوکل، انفوسس اور ٹاٹا جیسی کمپنیوں میں جا کر ایک چپراسی کی نوکری صحیح کر لیتا۔ وہاں تو ودیشی کام کرتے ہیں اور وہاں کا چپراسی بھی انگریزی بولتا ہے، تو پھر اس کو کون نوکری دے گا؟ 1978 کی بات ہے۔ ایک روز کسی ودیشی انگریز کسٹمر کا اسی بس سٹینڈ سے گزر ہوا۔ اس نے نارنگی کی قیمت انگریزی میں پوچھ لی، یہ بتا نہ سکا۔ انگریز تو واپس چلا گیا، مگر اس نوجوان کے دل و دماغ میں ایک کوہرام برپا کر گیا۔ اس کو اپنے پڑھے لکھے نہ ہونے پر بہت غصہ آیا۔ جب وہ شام میں گھر لوٹا اور رات کو سونے گیا تو نیند نہیں آئی۔ بستر پر کروٹیں بدل رہا اور سوچتا رہا کہ وہ صرف ایک اسکول نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا۔ کاش اس کے گاؤں میں کوئی اسکول ہوتا۔ وہ سوچنے لگا کہ گاؤں میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گاؤں کے بچے بھی اسی کی طرح ان پڑھ رہ جائیں گے، وہ بھی انگریزی نہیں بول پائیں گے اور میری طرح شرمندہ ہوں گے۔ اس نے عزم کیا کہ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو ان پڑھ نہیں چھوڑے گا، وہ ان کی تعلیم کا کسی نہ کسی طرح بندوبست کرے گا تاکہ آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ ہو سکیں۔ مگر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو بمشکل اپنا خرچ نارنگی بیچ کر چلا پاتا ہے۔ اسکول کے لیے بہت پیسے درکار ہوتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے دن بس سٹینڈ نارنگی بیچنے چلا گیا، مگر اس کے ذہن میں یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے اسکول کیسے قائم کرے گا۔ جب وہ شام کو واپس آیا تو اس نے اپنی معمولی کمائی سے ایک معمولی رقم نکال کر الگ رکھ دی اور عزم کیا کہ چاہے جتنے دن بھی لگ جائیں، وہ خوب کما کما کر پیسے جمع کرتا رہے گا اور اپنے گاؤں میں ایک اسکول ضرور قائم کرے گا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ جب تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی تو وہ اسکول کھولنے کے لیے اپنے گاؤں چلا گیا اور ایک اسکول کھولا۔ اسکول تو کھل گیا، مگر نہ تو اس کی عمارت تھی، نہ کلاس روم تھے، نہ اچھے ٹیچر تھے اور نہ ہی دوسرے ضروری سامان۔ یہ پھر اپنے بس سٹینڈ لوٹ آیا اور اگلے 20 سال تک نارنگی بیچ بیچ کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا اور اس اسکول میں اپنے خون پسینے کی کمائی لگاتار 20 سال کے قربانی رنگ لانے لگی۔ اب اس کا اسکول اس لائق ہو گیا کہ گاؤں کے بچے اس میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ آج اس اسکول میں 175 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور علم کی روشنی نے ہر گھر میں اجالا پھیلا دیا ہے۔ یہ سب کمال اس نارنگی بیچ کر پیٹ پالنے والے شخص کا ہے جس کا نام ہریکلا حجبہ ہے۔ ان کا گاؤں نیو پدوپو ولیج منگلور کے قریب ہے۔ اس معمولی شخص کی غیر معمولی قربانی پر پریزیڈنٹ آف انڈیا نے
नवंबर 2020 का इसे पद्म श्री अवार्ड देकर के इत्तलाफ किया है कि एजुकेशन के मैदान में ऐसे काम करने वालों की हमारे मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है। जो भी तालीम के मैदान में ऐसी खिदमत अंजाम देगा, इसे हुकूमत ऐसे ही एजाज़ात से नवाजती रहेगी। इसके अलावा भी कई इनामात और एजाज़ात से हरीकला हजब्बा को नवाजा गया है। यही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी गई है और BBC लंदन ने उनकी अनमोल कुर्बानी पर एक आर्टिकल भी शाया किया है। इसके अलावा अल्लाह के पास एक बड़ा अजर अजीम महफूज है। आप भी आए और अपनी बेसर सामानी के बावजूद जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसको अमली शक्ल देने के लिए कदम उठाएं। और याद रखिए, अगर काम करने का वाकई जज्बा हो, किसी मिशन को पूरा करने की अगर सच्ची चाहत हो, तो ऐसे इंसान की हिम्मत और हौसलों के सामने तूफान भी अपना रुख बदल दिया करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, बहुत दिलचस्प उन्वान है। बकिया इंशाअल्लाह अगली समात में मुलाहिज़ा करें।